صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں بغداد معلیٰ میں ہوں اور ماشاءاللہ یہاں ایک بڑی اچھی خبر آپ کو دینی ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اب بغداد شریف میں بالکل رجسٹریشن ہونے کے قریب ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ اس کی خوشخبری سنیں گے، اور ڈاکیومنٹیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس نام سے رجسٹریشن ہوئی ہے۔ میں الحمدللہ یہاں کچھ کاموں کو دیکھنے آیا تھا، میں کہاں موجود ہوں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ دریائے دجلہ ہے کہ جس کے واقعات آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ بڑی تاریخی یہ دریا ہے، دریائے دجلہ، اور دریائے دجلہ کی اس طرف جو ہے وہ کاظمیہ ہے، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ اور جس ایریا میں ہم اس وقت موجود ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایریا دکھاتا ہوں، آپ ذرا یہ ایریا دیکھیے گا، بہت خوبصورت ایریا ہے، بڑا پیارا ایریا ہے، اور یہ ہے اعظمیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے روضے کے بالکل قریب ہم الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ اب اسی علاقے میں ہم جگہ دیکھ رہے ہیں، آلموسٹ ہم نے جگہ تلاش کر لی ہے، فائنل ہو جائے گا تو آپ کو جگہ بھی بتا دیں گے کہ انشاءاللہ اب ہم دعوت اسلامی کے مرکز کے لیے، جس میں انشاءاللہ اجتماع بھی ہوگا، نیکی کی دعوت بھی ہوگی، انشاءاللہ یہاں مدرسہ بھی بنائیں گے۔ یہاں مدرسہ بنانے کا جو ایک ارمان دل میں ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہاں غور کریں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں امام اعظم تھے، یہاں امام ابو یوسف ان کے شاگرد تھے، امام محمد ان کے شاگرد تے، یہاں اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں، یہاں غوث پاک کا مدرسہ، یعنی یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے علماء، امام اور محدثین، فقہ کے امام یہاں سے امت کو ملے ہیں۔ تو اس سرزمین میں کچھ تو خاص ہے نا، یہاں کی مٹی میں، یہاں کے لوگوں میں، تو کیوں نہ یہاں بھی ایک ایسا مدرسہ دعوت اسلامی کے تحت بنایا جائے، اور اللہ وہ دن لائے گا کہ جس پھر آگے جا کے انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی طلباء کو یہاں داخلہ دیں جو بغداد کی فضاؤں میں پڑھنا چاہتے ہیں اور برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے آلموسٹ تیاری کر لی ہوئی ہے، اور اب یوں سمجھیے کہ ہم نے ایک ایسٹیمیٹ بنایا ہے، ہم نے اب یہاں اگر دیر آ رہا ہوگا میرے چہرے پر یہاں، تو ہم نے ایک ایسٹیمیٹ بنا لی ہے کہ تقریباً کوئی بھی اگر ہم یہاں مکان کرائے پہ دیتے ہیں، بہت میں تو حیران ہو گیا ہوں بغداد شریف میں پراپرٹی کتنی مہنگی ہے، یعنی یہاں پر اگر آپ کو کوئی پراپرٹی خرید کر بنانی ہے تو یہ ملینز آف ڈالرز کا کام ہے، اور یہاں ہم نے مکان دیکھا ہے تو 4-5 ہزار ڈالر سے ماہانہ کم قیمت پر اچھا مکان نہیں ملتا۔ ہم نے ایک مکان دیکھا ہے جس میں 7-8 کمرے ہیں، اس پہ انشاءاللہ مدرسہ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ طلباء پڑھیں گے بھی، اجتماع بھی ہوگا، نیکی کی دعوت بھی ہوگی۔ تو ہم نے الحمدللہ، اور پھر ظاہر اس میں قاری صاحبان وغیرہ رکھنے ہوں گے، تو ہم نے آلموسٹ ایسٹیمیٹ بنا لیا ہے، تقریباً 7 سے 8 ہزار ڈالر ماہانہ خرچہ ہوگا، اٹ مینس ایئرلی ابھی فی الحال 1 لاکھ ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے، اور انشاءاللہ دل بڑی امید ہے کہ پھر یہ مدرسہ آگے بڑھے گا، ایک دن آئے گا کہ یہاں پر جگہ بھی خریدیں گے، گدی پرشاد فیضان مدینہ بھی بنے گا، لیکن کہتے ہیں پہلا پودا لگانے والے کے مدر زیادہ ہوتے ہیں، تو بغداد سے محبت کرنے والے ساری دنیا میں ہیں، غوث پاک سے پیار کرنے والے ساری دنیا میں ہیں۔ اس شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا تمام قادریوں کی محور یہ شہر ہے کہ جہاں غوث پاک ہو، جہاں جنید بغدادی ہو، جہاں سری سفدی ہو، جہاں معروف کرتی رضی اللہ مجمعین ہو، یہ وہ تمام بزرگ ہیں۔ پھر امام حسین اس ملک میں ہیں، امام مولا علی اس ملک میں ہیں، سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اس ملک میں ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، میں کئی نام تو لے بھی نہیں پا رہا، اتنے نام ہیں، امام غزالی یہاں پر ہیں، ان سب کا فیضان ہمیں ملا ہے۔ تو اس شہر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے نیکیاں بڑھیں اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نیکیاں ملیں۔ تو یہ فرسٹ پودا لگ رہا ہے، اور آگے جا کے تو گلشن بننا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ پہلے پودے لگانے والے کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو بغداد معلیٰ کی سرزمین سے گزارش ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں نے کل سے کچھ دوستوں سے صرف بات کی ہے، اور الحمدللہ 1 لاکھ ڈالر میں سے آلموسٹ 30-40% تو ہو بھی گئے ہیں، نیت بھی آ گئی ہے، اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے کمنٹ سیکشن میں اکاؤنٹ نمبر ڈال دیں گے، آپ اس میں اپنی رقم جمع کرا کر ہمیں اس کی سلپ ضرور بھیج دیجیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ نے بغداد شریف کے لیے لیا ہے۔ یا اگر آپ دعوت اسلامی کی کسی مرکز میں رقم جمع کروائیں تو پرچی پر لکھوا لیجیے گا کہ یہ بغداد شریف کے لیے ہے، بغداد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تمام دینی کاموں کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ مرکز بنے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، پھر یہاں سے مزید آپ کو کارکردگی بھیجیں گے، اور اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ کہ بغداد معلیٰ میں بھی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، اور انشاءاللہ پورے دین کی خدمت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اس مبارک سرزمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو بھی بار بار اس مبارک سرزمین کی حاضری عطا فرمائے، ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔